बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक उमर शाद वादी लिपा से। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो सियाह वादी लिपा का रुख करते हैं और मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है कि वादी लिपा कैसी जगह है, रास्ते की क्या तंगी दुश्वारियाँ हैं, ट्रैफिक के क्या मामलात हैं और उधर रहन सहन के क्या सिस्टम है, उधर कैसा माहौल है। तो बाज़ लोग जो होते हैं उनके दिमाग में चीज़ नहीं होती है कि लिपा कैसी जगह है, वहाँ पे दुश्वारियाँ हैं, क्या है क्या है क्या है। अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको हम ये सैल लफ्ज़ों में ये बताना चाहते हैं कि वादी लिपा आप आएँ, आप देखें। तो सबसे पहले आप जहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद पे पहुँचते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद के आगे आप आते हैं हटियाँ, ज़िला हटियाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप पहुँचते हैं। वहाँ से आगे थोड़ा सा आप सफ़र तय करते हैं, नैली आ जाती है। नैली से एक रोड जो है वो चनारी चकोटी की तरफ जाती है और दूसरी जो है लमनिया और रेशियाँ की जानब आती है। तो जब आप लिपा का रुख करेंगे तो आप लमनिया रेशियाँ वाली रोड का जो इंतखाब करेंगे। आप रेशियाँ पहुँच के वहाँ से आगे दो रोडें हमारी आती हैं लिपा में जो एंटर होती हैं, एक है ब्रतवाड़ रोड और दूसरी जो है वो है दवखान शेर गली रोड, मौजी रोड के नाम से वो मशहूर है। तो वो रोड नाजरीन, वो रोड अभी पिछले 2 साल से पक्की हो गई है, यानी कि पुख्ता सड़क है। गर्मियों के मौसम में तो बहुत मज़ेदार रोड है, लेकिन सर्दियों में हल्की फुल्की परेशानी होती है स्लिप की वजह से। लेकिन सर्दियों में सियाहों का रुख जो होता है वो वादी लिपा की तरफ कम होता है, क्योंकि मौसमी हालात की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन गर्मियों में हमारी जो ये शेर गली वाली रोड है ये बिल्कुल बेहतरीन है सियाहों के लिए। ये आपको सीधा आप उसका इंतखाब करें। एशिया से जब हमने लिपा का जो है सफ़र तय किया तो आप पहुँचेंगे दवखान। दवखान एक सियाही मुकाम है, ऐसा मुकाम है सियाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है वो। तो उस जगह से आप स्टे कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। सरकारी तौर पे भी वहाँ पे रेस्ट हाउस बना हुआ है और लोकल लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं। वहाँ से आप रुख करेंगे मौजी का। पहला गांव जो वादी लिपा कहा जाता है उस रोड से वह मौजी गांव है। मौजी बाज़ार में आप पहुंचेंगे, वहाँ पे ठंडे मीठे पानियों से खेलते खिलाते आप जो है नीचे होचड़ी बाज़ार तक आ जाएंगे। होचड़ी से आगे आप उधर 2 रोडें बनती है, एक जाती है त्रेडा शरीफ यानी दरबार आलिया त्रेडा शरीफ पे जाती है रोड, मिठा बाबा के दरबार पे। तो अगर आप उसका इंतखाब करेंगे तो यानी मौजी को जब आप छोड़ेंगे 2-3 मिनट या 4 मिनट का सफ़र है, आप जो है वो दरबार तक पहुँच सकते हैं। वो रोड भी है जो पुख्ता रोड जाती है, आप दरबार पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा लिंक जो है वो आता है मरकज़ की तरफ यानी कि लिपा की तरफ आता है, पूरी वादी की तरफ आता है। तो वहाँ से आप पक्की रोड का इंतखाब करेंगे, आप पहुँच जाएंगे कप्पा गली। कप्पा गली से आप जो ही चढ़ेंगे, पक्के पुल से होकर चढ़ेंगे, कप्पा गली बाज़ार को आप छुएंगे। वहाँ से आगे पुख्ता सड़क है, आप करते कराते वहाँ से चलते चलते आप थोड़ा आगे आएंगे, छोटे छोटे गाँव हैं, यानी मेन गांव जो हमारा मरकज़ है। आप लिपा की हदूद को जब छुएंगे तो कुशादा होना शुरू हो जाएगी हमारी जो वादी है, ये आपको खिलती फूलती हुई नज़र आएगी। हरे हरे खेत और हर तरफ हरियाली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, दरख्त और जंगलात का आप नज़ारा लेते हुए आप रुख करेंगे कैसर कोट। वो कैसर कोट में आप आके देखेंगे कि किस किस्म की खूबसूरती है वहाँ पे। आप इस कैसर कोट को छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे घी कोट, वहाँ बड़े बड़े खेत हैं और खेतों का नज़ारा, वादी काफ़ी कुशादा हो जाती है वहाँ पर पहुँच के। तो सियाहों के दिल में जो खौफ होता है यार पीछे से हम क्या देख के आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आगे वादी के और ही मुख्तलिफ नज़ारे हैं। तो वादी जो ही वसी होना शुरू हो जाती है तो सियाहों के दिल भी खुलना शुरू हो जाते हैं। और आगे चलते चलाते आप चमूला गली में पहुँचते हैं। चमूला गली भी एक ऐसा पॉइंट है, आप खुद उसको जज करेंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे कि किस किस्म के नज़ारे वहाँ, कैसे व्यूज़ हैं वहाँ पे। और कोर्ट से पीछे भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत खुले खुले मैदान हैं, जहाँ पे दरख्त, जंगलात और इस किस्म के जो आपको व्यूज़ नज़र आ सकते हैं। तो वापस रिटर्न लेके हम आगे चन्निया की तरफ हमने रुख किया। तो चन्निया बाज़ार को छूते हुए चन्निया से थोड़ा बाज़ार से आगे जाकर वहाँ पे ओल्ड रेस्ट हाउस एक था, अभी तो दरिया आने की दरियाओं से बहा के ले गया, लेकिन वो जगह वहीं पे मौजूद है। वहाँ बहुत खुले खेत है और बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है, तो बहुत बड़े बड़े खेत हैं, पीछे तक मैदान है और हरे भरे जंगल हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी दिलकश पुरकश जगह वहाँ भी है। वहाँ से हम फिर वापस बाज़ार की तरफ आते हैं तो एक लिंक जाता है मंडाकुली की तरफ। मंडाकुली बेले में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है सियाहों के डेरे लगे रहते हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास रहने के लिए टेंट वगैरह नहीं है तो अल्लाह पाक की कुदरत है, वहाँ पे बड़े बड़े जो दरख्त हैं, तुंग के दरख्त हैं, हम उन्हें तुंग कहते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े वो दरख्त हैं।
تو آپ بغیر کسی ٹینٹ کے ان کے نیچے بھی جو ہے نا رات گزار سکتے ہیں, بسیرا کر سکتے ہیں. بارش ہونے کی صورت میں یا ٹھنڈ ہونے کی صورت میں وہاں پہ جو ہے لکڑیاں جھاڑیاں اتنی ڈھیر ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس سے آپ جو ہے نا آپ ٹھنڈ بھی اگر محسوس ہوتی ہے تو لکڑیاں جلا کے آپ گزارا کر سکتے ہیں. اور بارش ہونے کی صورت میں آپ ان درختوں کے نیچے جو ہے نا قیام پذیر رہ سکتے ہیں, آپ ادھر قیام کر سکتے ہیں, یعنی رات کا بسیرا آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس سے منڈا کلی بیلا سے ہی ایک لینک نیچے جاتا ہے, یعنی دوسرا گاؤں ہے ہمارا جو دریا ہے, ہلکا پھلکا دریا ہے, اس سے پارلی والی سائڈ جو گاؤں آتا ہے اس کا نام ہے کلی منڈل. اور کلی منڈل بھی اپنی خوبصورتی پہ بے مثال ایک گاؤں ہے ہمارا. وہاں پہ بھی بہت کھلے کھلے کھیت ہیں, اور ان کھیتوں میں کیا ہوتا ہے, مکئی, ٹھپر, ایسی چیزیں جو ہیں وہاں پہ کاشت ہوتی ہیں. تو وہ بھی بہت بڑا پتھری تک ہو جاتا ہے, یعنی کہ پتھری بیک ڈوک ہے ہماری, بہت کشادہ ڈوک ہے, وہاں تک لوگ جو ہے نا وہ گزارے لیتے ہیں. تو اس سے ہٹ کے ہم پھر واپس لیتے ہیں, ٹرن لیا ہم نے منڈا کلی والی روڈ پہ آگے, اور یہ روڈ سیدھی جاتی ہے جبی ڈوک. جبی ڈوک ہوگی, اس سے اوپر ہم چڑھتے ہیں تو 12,000 پہ, یعنی کہ کانا گلی 12,000 جو ہماری مالیاں ہیں, یعنی کہ بالکل جو ہے نا ایک قسم کا آپ کو جنت میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ کو جو ہے نا 12,000 پہ پہنچ کے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ قسم کی ٹھنڈ اس موسم میں, جولائی میں یا اگست میں آپ جاتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ آگ سے جیسے جسم سے آگ نکلتی ہے, جلس رہے ہوتے ہیں جسم, لیکن جو ہی آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے, آپ لطف لیتے ہیں اس موسم سے. اور رہی بات 12,000 کی, 12,000 ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں پھر ہم مقامی لوگ جو ہیں اس سے سیر نہیں ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمارے دل میں اور تڑپ بڑھتی ہے کہ ہم ہر سال ہر دن 12,000 پہ جائیں اور وہاں پہ جو ہے نا لطف اندوز ہیں. اور آنے والے سیاحوں کے لیے تو ایسا وہ مقام ہے جہاں پہ جو بھی پہنچتا ہے وہاں پہ اس کا مڑ کے آنے کا دل نہیں کرتا ہے. تو جہاں تک بات ہے ٹریفک کی, یعنی کہ گاڑیوں پہ آپ نے سفر کس گاڑی پہ کرنا ہے, کون سی گاڑی آپ کے لیے موزوں ہے, منڈا کلی تک تو آپ اپنی گاڑیوں پہ جا سکتے ہیں. جو آپ نے میران لائی ہے, ٹوڈی لائی ہے, کوئی اس طرح کی سوزوکی وغیرہ لائی ہے, اس پہ آپ وہاں تک سفر کر سکتے ہیں. لیکن وہاں سے آگے جب آپ 12,000 کا رخ کریں گے, کانا گلی کا رخ کرتے ہیں یا اوپر مالیوں کا رخ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ٹویوٹا جیپ انتخاب کرنا پڑے گا, یعنی 4x4 گاڑی کا ہونا ضروری. ٹویوٹا جیپ یعنی بڑی کمانیوں والی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کا رخ آپ کریں گے. وہ گاڑیاں آسانی سے جو ہے نا اوپر پہاڑی تک پہنچ سکتی ہیں, 12,000 تک پہنچ سکتی ہیں. ورنہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے لیے مشکل ہے, تھوڑی سی سلپ ہوتی ہے یا چڑھائی وغیرہ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ گاڑیاں جو چڑھ نہیں سکتی ہیں. تو جہاں تک بات ہے گاڑیوں کے رینج کا, گاڑیاں کیسے ارینج کی جاتی ہیں, تو ہر جو ہے نا گاؤں میں اشتہار لگے گاڑیوں کے, فلاں گاڑی رینٹا کار کیا جو بھی یہ سسٹم ہے ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے کہ آپ کو بکنگ کے لیے, اسپیشل بکنگ کے لیے آپ کو گاڑی جو ہے دستیاب ہوتی ہے. یعنی ہر بازار میں آپ کو کنٹیکٹ نمبر ملے گا, گاڑی ڈرائیور کا سب کچھ آپ کو ملے گا. اور پیٹرول جو ہے, یعنی کہ ہر بازار میں جتنے وادی کے گاؤں ہیں آپ کو پیٹرول کی جو ہے نا وہ دستیابی مل سکتی ہے, یعنی پیٹرول کی شاپیں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو بھی آپ کو لوازمات سفر کے لیے آپ کو ضرورت ہوتے ہیں, سفر کی آسائشیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ وادی جو ہے نا وادی کے دکاندار جو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جہاں تک گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے بات ہے, گیسٹ ہاؤس ماشاءاللہ جہاں تک جتنی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق لوگوں نے جو ہے نا بہت بہترین گیسٹ ہاؤس تیار کر رکھے ہیں. تو آپ کو موجی میں بھی گیسٹ ہاؤس ملتے ہیں, موجی سے آپ نکلتے ہیں بنا مولا, چک مقام میں بھی گیسٹ ہاؤس موجود ہیں. اس سے ہٹ کے آپ کپا گلی آئے, کپا گلی میں بھی جو ہے گیسٹ ہاؤس موجود ہیں. تو وادی لیپا میں 4-5 مشہور گیسٹ ہاؤس موجود ہیں. وکاس گیسٹ ہاؤس ہے, بہت بہترین لوکیشن پہ اور بہت بہترین گیسٹ ہاؤس تیار کیا ہے. اس سے ہٹ کے آپ آ جائیں ویلی ویو گیسٹ ہاؤس ہے شوکت مغل صاحب کا. اس سے ہٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں مقبول شیخ صاحب کا گیسٹ ہاؤس ہے, وہ بہترین گیسٹ ہاؤس ہے. یعنی اس سے ہٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں صدیق صاحب کا ہے, صدیق شیخ صاحب کے. اس سے ہٹ کے راجہ عمران کا گیسٹ ہاؤس ہے, ابھی تو کمپلیٹ میں, لیکن اوورآل جو اس میں کمرے بنائے بہت بہترین بنائے. تو وادی لیپا کو بازار کو چھوڑتے ہوئے آپ آئیں سیدھا کیسر کوٹ میں, تو ملک احتشام نے یہ میڈ ویلی کے نام سے گیسٹ ہاؤس رکھا ہے. اور ہاں ایک چیز میں بھول گیا تھا, یہ ہمارا بنگس گیسٹ ہاؤس جو ملک خالد صاحب کے زیر انڈر ہے, تو یہ سب سے پرانا گیسٹ ہاؤس ہے ہمارا یہاں پہ. تو تقریباً میکسیمم جو سیاح آتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے اور ادھر ہی اسٹے کرتے ہیں, کیونکہ بہت پہلے سے بنا تھا اور اس کی جو ڈیٹیلس تھی پہلے ہوئی تھی, اس کی وہ اس میں رہ چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو اس بنگس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں. تو اس سے ہٹ کے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ گیسٹ ہاؤس آپ جب کیسر کوٹ پہنچے, آپ نے ملک احتشام میڈ ویلی گیسٹ ہاؤس ابھی تقریباً اسی ہفتے ہم نے وہ
دیکھا ہے کہ تیار ہو چکا ہے. اس کے کمرے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بنائے اس نے. پارکنگ کے لیے اسپیشل ہمارے جو گیسٹ ہاؤس ہیں ان کے لیے پارکنگ کے لیے جگہ موجود ہے ہر گیسٹ ہاؤس کے پاس. تو انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. اس سے آپ آگے جائیں تو آپ کو گیسٹ ہاؤس ملتا ہے بابر میر صاحب ہیں ان کا گیسٹ ہاؤس, جامع مسجد کیسر کوٹ. اس کے ساتھ ہی وہ گیسٹ ہاؤس ہے سپرنگ گیسٹ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے. اس کو آپ اس سے آگے جائیں گے, آپ گھی کوٹ کی جانب جائیں گے تو وہاں بھی لوکل بھی آپ کو گیسٹ ہاؤس مل سکتا ہے. لیکن اس سے آگے آپ جب چمولہ گلی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک گیسٹ ہاؤس موجود ہے. اس سے ہٹ کے آپ نکوٹ گلی میں پہنچتے ہیں. وینس گیسٹ ہاؤس جو ہے جوہر علی اس کو چلا رہے ہیں, یا ظہور صاحب ہیں, وہ ہمارے ظہور لون صاحب وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اس وینس سے یعنی کہ 1 منٹ کے فاصلے پہ آپ کو ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ والا گیسٹ ہاؤس ملتا ہے, کاشان گیسٹ ہاؤس, جس کی نگرانی جو ہے منیر ڈار صاحب کر رہے ہیں. ان کا نمبر ہر جو ہے نا جگہ ہر بازار میں چسپائے ہیں, ہر پوسٹر پہ ہے. کاشان گیسٹ ہاؤس کے نام سے وہ مشہور ہے. تو نکوٹ کی سائڈ آپ جاتے ہیں تو نکوٹ میں 2-3 گیسٹ ہاؤس ہیں. ہر ایک کا نام لینا تھوڑا سا مجھے یاد نہیں رہتا ہے تو, لیکن اس کے بعد آپ جائیں گے چنیا میں بھی گیسٹ ہاؤس ہیں وہ موجود ہیں. چنیا سے آپ منڈا کلی بیلا میں جب جائیں گے تو بیلا میں گیسٹ ہاؤس تو نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ ٹینٹ وغیرہ لگے, یا جو آپ خود لاتے ہیں تو ادھر جگہ آپ کو ملتی ہے کہ آپ خود اپنی مرضی سے جس جگہ پہ ٹینٹ لگانا چاہیں یا جہاں پہ آپ رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں. آپ کے لیے جو ہے ہاں اگر اس سے ہٹ کے آپ آگے جاتے ہیں, آگے کی طرف جاتے ہیں اپنی آپ کی مدد کے تحت, تو آپ جب ڈوکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچے کوٹھے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ لکڑی اور مڈ کے بنے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی آپ رہ سکتے ہیں. جہاں کہ اس سے آگے آپ 12,000 پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسے مکانات یا گیسٹ ہاؤس تیار نہیں ہے. آپ اپنی مدد کے تحت آپ جو ہے نا اپنے ٹینٹ لے کے جا سکتے ہیں اور ٹینٹوں میں آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. گیسٹ ہاؤس کے کرایہ جات دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ جس چیز کا جتنا وہ خوبصورت ہوتی ہے یا اس کو بڑھایا چڑھایا اس کو خرچہ کیا ہوتا ہے تو ویلیو اسی چیز کو ہوتی ہے. یعنی ایک کمرہ اگر آپ نے کارپٹ نہیں ڈالی ہے, کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے اس میں تو 1000 میں بھی چل جاتا ہے, 500 میں بھی چل جاتا ہے, لیکن جس نے جتنا اچھا کیا ہوگا تو اس کو اتنا زیادہ اس کا ملتا ہے. تو اوور آل جو گورنمنٹ ریٹ ہے ہمارے گیسٹ ہاؤس پہ رہنے کی جگہ, ٹھہرنے کی جگہ پہ, تو اس کی فی غالباً مجھے لگتا ہے 2000 روپیہ فی کمرہ ہے. تو 2000 میرے بھائی اس دور میں کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے. 2000 روپیہ اگر کوئی ایسی آپ کو جگہ ملتی ہے, یعنی اٹیچ باتھ روم ملتا ہے, کارپٹ, یہ وہ سب لوازمات جو ہوتے ہیں ایک رہنے سہنے کی جگہ پہ وہ آپ کو ملتے ہیں. ہاں جہاں تک بات ہے گیسٹ ہاؤس مالکان کی یا گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کی یا بازار والوں کی یا ڈرائیور لوگوں کی یا ٹریفک کے جو معاملات ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں کی, الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کوتاہی نہیں برتتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے سوادی کے لوگ جو ہیں اتنے ملنسار اور دیانتدار, شریف, اخلاقی لوگ ہیں کہ اس کی جو ہے نا ہر بندہ مثال دیتا ہے. تو اس میں سیاحوں کو تو آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, تو اس کے بعد بھی سیاحوں کو کوئی پرابلم نہیں ملے گی. ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہ دغے باز ہیں, نہ ہی کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ آنے والے سیاحوں کو تنگ کریں, ان کو لوٹیں.